ایک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جسے رعایا شہزادہ دلیر کے نام سے پکارتی تھی، کیونکہ اس نے بچپن میں بہادری کے بہت سے کام کیے تھے۔ اچھا، جب وہ 10 سال کا تھا تو بادشاہ نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کے پاس بھیج دیا۔ شہزادے کو ہر وقت بولنے کی عادت تھی، بلا ضرورت بولنے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے پریشان تھا۔ اچھا، اس کے استاد نے اسے خاموش رہنے کے فائدے کے بارے میں بتایا تو اس نے باتیں کرنا کم کر دی۔ اب وہ صرف استاد سے باتیں کرتا تھا، جی بھر کے باتیں کرتا تھا، یا پھر دوسروں سے بات کرتا تھا تو ضرورت کے تحت بات کرتا تھا اور کسی سے معمولی بات چیت کرتا۔ جب وہ تعلیم مکمل کر چکا تو محل واپس آ گیا۔ استاد کا سکھایا ہوا ہر سبق اسے اچھی طرح سے یاد تھا، اور یہ بھی کہ کم بولنا ہے۔ اچھا، وہ جب محل میں واپس آیا تو اس کے بعد اس نے کم بولنا شروع کر دیا۔ بادشاہ، ملکہ، وزیر سب شہزادے کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے، بہت حیران ہو گئے کہ آخر استاد نے شہزادے کو کیا تعلیم دی ہے جو اس نے بولنا ہی کم کر دیا۔ وہ اب ہر وقت بت بنا رہتا جیسے کوئی غم لگ گیا ہو۔ بادشاہ اور ملکہ نے ہر طرح کے حربے آزمائے کہ شہزادہ پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے، لیکن کوئی طریقہ کام نہیں آیا۔ اچھا، کافی سوچ بچار کے بعد ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہزادے کو شکار پر لے کر جاتے ہیں، شاید وہاں جا کر اس کا دل بہل جائے اور وہ پہلے کی طرح خوش رہنے لگے اور باتیں کرنا شروع کر دے۔ اچھا، بادشاہ کو امید تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنے کے لیے کہنے کے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً راضی ہو گیا۔ بادشاہ سمیت تمام جو امیر تھے اور وزیر تھے وہ شہزادے کو لے کر جنگل شکار کرنے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کی سواری جنگل کے جس حصے سے گزرتی، ان کی آہٹ کی وجہ سے کہنے کہ وہاں کے جو تمام جانور تھے وہ پہلے چوکنا ہو جاتے اور محفوظ مقام پر چلے جاتے۔ اب اس طرح شام ہو گئی، جنگل کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ دن بھر گھومنے کے بعد بھی جب کوئی شکار ہاتھ نہ آیا تو وزیر کو خیال آیا کہ اگر خالی ہاتھ لوٹے تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ بادشاہ، شہزادہ، وزیر سب مل کر ایک شکار نہ کر سکے۔ اچھا، ابھی وزیر انہی سوچوں میں گم تھا کہ سنسان جنگل میں قریبی جھاڑیوں سے الو کی آواز آئی۔ اب ہر ایک کی توجہ الو کی طرف چلی گئی۔ وزیر نے سوچا کہ کوئی بڑا جانور نہ صحیح، الو ہی صحیح، عزت تو بچ جائے گی۔ اچھا، جس جانب سے آواز آئی اس نے اسی جانب تیر چلا دیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، جس جانب سے آواز آئی اس جانب تیر چلا دیا گیا۔ اب تیر سیدھا جا کے الو کو جا لگا اور موقع پہ ہی شکار ہو گیا، الو دم توڑ گیا۔ شہزادہ الو کی حالت دیکھ کر اچانک بولا، بیچارہ، بولا اور مارا گیا۔ یعنی شہزادے نے کہا کہ بیچارہ الو بولا اور مارا گیا، اگر خاموش رہتا تو یہ الو بچ جاتا۔ اب بادشاہ سمیت ہر کوئی شہزادے کو حیرانی سے دیکھنے لگا کہ اس نے کتنے پتے کی بات کی ہے اور استاد نے اسے کیسا سبق سکھایا۔ واقعی اگر اس وقت الو بولتا نہ تو اس کی زندگی بچ جاتی اور وہ شکار نہ بنتا۔ اب آج کی کہانی کا سبق، کہانی ہوتی ہے سبق سیکھنے کے لیے، اب کوئی عمل کرے نہ کرے الگ بات ہے، جو عمل کرے گا اپنا بھلا کرے گا، اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ اس کہانی کا سبق کہ بلا ضرورت اور ہر وقت بولنے سے کیسے نقصان ہوتا ہے۔ جہاں ضرورت نہیں وہاں بات کیوں کریں؟ باتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہو، بولتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، آپ کی بات میں دلیل کوئی منطق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں ہمارا کہا ہوا لوٹ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ عالمی برادری نے اس پر آنکھیں موند رکھی ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھ کے بھی سب اندھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سب گونگے بہرے بنے بیٹھے ہیں۔ اچھا، لیکن ہمارے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ہر فورم پر آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں مودی اور اس کے بھارت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، کشمیر کا مقدمہ فورم پر بہت اچھے طریقے سے لڑا، اس سے اچھے طریقے سے کوئی نہیں لڑ سکا آج تک۔ اب جس کے بعد عالمی دنیا کی آنکھیں کہہ لیں کہ کسی حد تک کھلیں، لیکن وہ جو مفادات کا چکر ہے نا وہ اتنا گندا ہے کہ آواز پھر بھی نہیں نکل رہی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے دنیا کے مفادات ہیں جو جڑے میں بھارت سے کسی بھی طرح، وہ مفادات جو ہیں وہ کیا انسانیت پر بھاری؟ یعنی انسانیت مر گئی، انسانیت دبا دی گئی اور صرف مفادات ان کو نظر آ رہے ہیں، اور خود کہا جا رہا ہے کہ بس میرا قصور نہیں تھا۔ ہمارے رہبروں کی کشمیر کے حوالے سے سنجیدگی کا ذرا عالم دیکھیں۔ یہ عالم تھا کہ اسمبلی میں وزیر اعظم کشمیر جیسے اہم معاملے پر جب بات کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، آپ یاد کریں، بلکہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپوزیشن کے رہنما ایوان میں کیا کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کی تقریر میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے کشمیر کو لے کر، جس پر
वजीर आजम को कहना पड़ता है कि ये इजलास पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर की आवाम की नज़रें भी इसी इजलास पर लगी हुई हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे जो रहबर हैं इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया हो। आज हमारे रहबर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अगर इनको मौका मिले, ज़रा सुनते जाइएगा, अगर कहते हैं ये कि अगर इनको मौका मिले ना तो ये आज़ाद कश्मीर की आवाम की तकदीर तो बदलेंगे ही, पहले तो तकदीर बदलेंगे ना, लेकिन मौका मिलने पर ये मकबूजा कश्मीर पर अपनी मजबूत पॉलिसियाँ बनाएंगे। अब मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ इन रहबरों से कि जब मौका मिला था, क्या मौका नहीं मिला आप लोगों को? बड़े मौके मिले तुम लोगों को। अब जब मौका मिला था आप लोगों को, तब मकबूजा कश्मीर के हवाले से मजबूत पॉलिसी बनाना आप लोगों को क्यों याद नहीं रहा? क्यों नहीं बनाई थी? किसने रोका था? बल्कि चुन चुन कर आप लोग ऐसे लोगों को चेयरमैन कश्मीर कमेटी लगाते थे जिन्होंने क्या किया? सिर्फ नींद और खाने के मजे लिए, लाखों की लस्सियां पी और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मरियम साहिबा भी आज आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने निकली तो इनको याद आ गया मोहतरमा को कि ये भी कश्मीरी हैं, इनके वालिद भी कश्मीरी हैं, और मोहतरमा ने ये जिताने की पूरी कोशिश की कि ये तो कश्मीर की बहुत बड़ी खैर ख्वाह हैं, जैसे इनसे बड़ी खैर ख्वाह तो कोई हो ही नहीं सकती। जबकि इनकी कश्मीर के हवाले से जो खैर ख्वाही, अब ज़रा सुनते जाइएगा, सच है, कड़वा इनको लगेगा कड़वा, जो कश्मीर के खैर ख्वाही का जो राज है ना इनका, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के जो साबिक तर्जुमान है ना, उन्होंने खोल के रख दिया था। तस्नीम असलम साहब का आपको याद है ना, उन्होंने क्या कहा था? क्या कहती हैं वो, क्या बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी प्रो इंडियन थी और नून लीग के कायद दफ्तर खारजा को भारत के खिलाफ बयान देने से रोकते थे। सोचिए जरा, इतना भारत का सगा आपका बाप, बड़े आप लोग कश्मीरी, कुलभूषण पर बात करने पर भी पाबंदी थी, दफ्तर खारजा को कश्मीर की हिमायत पर बयान देने पर भी रिस्ट्रिक्शन थी। सोचे जरा। और नून लीग के कायद जब भारत जाते तो वहाँ कश्मीरी रहनुमाओं से मिलते भी नहीं थे। और ये इल्ज़ाम तराशी नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बाकायदा ये हिस्सा है, और नून लीग का ये माजी है, ना ये मिटा सकते हैं इस माजी को, ना ये झुटला सकते हैं। अब नून लीग के कायद की भारत को लेकर ये जो पॉलिसी थी वो भारत नवाज अगर नहीं थी तो और क्या थी, ज़रा बताएं। और इनकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, नुकसान ही हुआ ना। हाँ, फ़ायदा अगर हुआ तो किसको हुआ? इनकी अपनी ज़ात को। अब मेरा मरियम से एक सवाल है कि आप खुद को कश्मीरी कहती हैं, लेकिन आपके वालिद की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो कश्मीर के हक़ में जाती थी? हर जहन में एक सवाल गर्दिश करता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, आखिर ये कब रुकेगा, कब हमारे कश्मीरी बहन भाई अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकेंगे। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल आपके वक्त के लिए।